ہماری جو آخری کلاس ہوئی تھی اس میں ہم نے پہلے ماضی کی گردان پڑھی تھی، اور وہ بھی بطور خاص فعل یا فتح کی وزن پہ جو ہو۔ تو آپ نے 6 ابواب پڑھے تھے، اس میں فتح، ضرب اور نصر، ان تین کی جو فعل ماضی کی گردان ہے یہ سیم ہے، یہ آپ کے سامنے بات آئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ابواب ہیں، جیسے سمع ہے، کروما ہے اور حسیبہ ہے۔ اب حسیبہ اور سمع، یہ جو دو الفاظ ہیں، دو ابواب، ان کی جو فعل ماضی کی گردان ہوتی ہے وہ بالکل سیم ہوتی ہے۔ اگر وہ فارمیٹ آپ کو پتہ چل گیا اور آپ نے اس کو سمجھ لیا تو آپ کے لیے بہت ہی آسانی ہوگی، مطلب کہ ہزاروں ایسے الفاظ اور وربس آئیں گی جو کہ سمیع کے وزن سے ہوں گی، تو وہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ آپ کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ کوئی لگا بندہ پیٹرن نہیں ہے کہ سمیع 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 ایسے یاد کریں یا سمیع سمیعت سمیعتا ایسے یاد کریں، بلکہ آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ کو صرف ایک لفظ پڑھنا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے ہے سمیع، اس نے سنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پیٹرن آپ یاد رکھیے، اس نے سنا، اس کے لیے سمیع یوز ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اب ہم اگر یہ جاننا چاہیں کہ تو نے سنا، اس کے لیے کیا یوز ہوگا، تو اس کے لیے آپ کے سامنے ہے سمعتا۔ تو آپ انڈیویجولی ان سبھی الفاظ کو یاد رکھیں اور ان کو سمجھیں، اور جس وقت آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے اس وقت آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو ہم زیادہ تمہید نہ باندھتے ہوئے آج کی جو گردان ہے وہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے واحد مذکر کے لیے، واحد یعنی کہ سنگولر، اور مذکر، اور بطور خاص یہ جو سمیع ہے یہ تھرڈ پرسن کے لیے یعنی کہ غائب کے لیے آتا ہے۔ سمیع، اس نے سنا، ٹھیک ہے؟ سمیع، اس نے سنا۔ اسی طرح سے مثنیٰ کے لیے اگر غائب کا صیغہ دیکھیں، سمیع، ان دونوں نے سنا، ٹھیک ہے؟ ان دونوں نے سنا، اس کے لیے یوز ہوگا سمیع۔ اور اسی طرح سے جمع کے لیے یوز ہوگا سمیعو، ان سب نے سنا۔ لیکن تینوں الفاظ میں آپ یاد رکھیں یہ ہے مذکر، ان، اس ایک شخص نے سنا، سمیع، ان دو لوگوں نے سنا، لیکن یہ مذکر ہے، میسکولین ہے۔ سمیعو، ان سب نے سنا، میسکولین ہے۔ اب فیمینن کے لیے کیا آئے گا تھرڈ پرسن کے لیے؟ سمیعت، اس نے سنا، سمیعت، اس نے سنا، اس ایک عورت نے سنا، شی سمیعت، اس نے سنا، سمیعتا، ان دونوں نے سنا، لیکن یہ بھی فیمینن کے لیے آئے گا، میسکولین کے لیے سمیعہ آئے گا۔ سمیعتا، ان دونوں نے سنا، ٹھیک ہے؟ ان دونوں عورتوں نے سنا۔ سمیعنا، یہ ہے اب جمع، ان سب عورتوں نے سنا، ان سب خواتین نے سنا، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ ہے اب ہم سیکنڈ پرسن کی طرف جب آتے ہیں تو اس کے لیے کیا یوز ہوگا؟ سمیعتا، تو نے سنا، آپ نے سنا۔ اگر ہم ادب سے کسی سے کہیں گے سمیعتا، آپ نے سنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے سنا، سمیعتا۔ سمیعتا، تم دونوں نے سنا، ٹھیک ہے؟ تم دونوں نے سنا یا آپ دونوں نے سنا۔ سمیعتم، تم سب نے سنا یا آپ سب نے سنا، ٹھیک ہے؟ سمیعت، تو نے سنا یعنی کہ مذکر کے لیے ہے، اور یہ واحد کے لیے ہے۔ سمیعت، تو نے سنا۔ سمیعتا، سمیعتما، سمیعتما، تم دونوں نے سنا، اور سمیعتم، تم سب نے سنا۔ اب مؤنث کے لیے کیا یوز ہوگا سیکنڈ پرسن کے لیے؟ سمیعتی، تم نے سنا، ٹھیک ہے؟ یہ میسکولین نہیں بلکہ فیمینن کے لیے یوز ہوگا۔ سمیعنے، سمیعتی، سمیعتی، تم نے سنا یا آپ نے سنا۔ سمیعتی، لیکن یہ مؤنث کے لیے ہے اور واحد کے لیے ہے۔ سمیعتما، تم دونوں نے سنا۔ سمیعتما، تم دونوں نے سنا، لیکن یہ بھی دیکھیے سمیعتما
اس سے آپ نے پڑھا واحد کے لیے سمع، مثنیٰ کے لیے سمع مینس اس نے سنا، سمع ان دونوں نے سنا مذکر کے لیے، سمعوا ان سب نے سنا مذکر کے لیے اور جمع کے لیے، سمعت اس نے سنا، سمعتا سمعت اس نے سنا، سمعتما صحیح ہے، دیکھنے میں غلطی ہو گئی، ہاں سمعتما، دیکھیں یہ دونوں جو ہیں سمعتما مثنیٰ کے لیے یوز ہوگا سمعتما، ٹھیک ہے۔ دیکھیے واحد کے لیے یوز ہوگا سمع یعنی کہ اس نے سنا، مؤنث کے لیے واحد کے لیے ہوگا سمعت اس نے سنا، یہ تھرڈ پرسن کے لیے یوز ہوگا، اور سیکنڈ پرسن کے لیے یوز ہوگا یعنی کہ مخاطب اگر کسی سے ہم ہو جائیں تو سمعت مذکر کے لیے اور سمعتی یہ مؤنث کے لیے، اور اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ میں نے سنا تو اس کے لیے یوز ہوگا سمعت، ٹھیک ہے سمعت، اور یہ جو فرسٹ پرسن کے لیے ہے یہ دونوں کے لیے سیم ہوگا یعنی کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم ہوگا، سمعت میں نے سنا، سمعت میں نے سنا چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، ٹھیک ہے یہاں تک سبھی کچھ کلیئر ہے؟ ایک بار جی میرے خیال سے اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لیں شروع سے ہی۔ اوکے چلیے ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم واحد کے صیغے دیکھیں گے، یعنی کہ مذکر کے لیے سب سے پہلے ہم مذکر واحد یعنی کہ اس نے سنا اس کے لیے کیا یوز ہوگا سمع، ٹھیک ہے سمع اس نے سنا، یہ تھرڈ پرسن کے لیے آئے گا، مذکر کے لیے آئے گا اور واحد کے لیے آئے گا، سمع اس نے سنا، تو آپ کو مطلب انڈیویجولی یہ جو الفاظ ہیں یہ یاد رکھنے ہیں، سمع اس نے سنا، سمعت یہ مؤنث کے لیے یوز ہوگا اور یہ بھی تھرڈ پرسن کے لیے یوز ہوگا، اس نے سنا، ٹھیک ہے اس ایک عورت نے سنا۔ اب ہم سیکنڈ پرسن کے لیے آئیں گے واحد میں ہی، یعنی کہ جس سے ہم مخاطب ہیں اس کے لیے کیا یوز ہوگا سمعت، ٹھیک ہے سمعت تو نے سنا مذکر کے لیے یا تم نے سنا، سمعتی یہ مؤنث کے لیے آئے گا، سمعتی مؤنث کے لیے تم نے سنا یعنی تو ایک عورت نے سنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہم مشترک کے لیے آئیں گے یعنی کہ متکلم کی طرف آئیں گے یعنی بولنے والا فرسٹ پرسن، تو اس کے لیے کیا یوز ہوگا سمعت میں نے سنا، اور اس میں یہ دونوں مذکر اور مؤنث کے لیے مشترک ہے، یعنی سمعت میں نے سنا چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اسی طرح سے اب ہم یہ مثنیٰ کی طرف چلتے ہیں، سمعا ان دو لوگوں نے سنا، ٹھیک ہے ان دو لوگوں نے سنا، اور یہ مذکر کے لیے آئے گا، اور مؤنث کے لیے کیا آئے گا سمعتا، سمعتا سمعتا ان دونوں نے سنا یعنی کہ ان دو عورتوں نے سنا، یہ ہو گیا غائب یعنی کہ تھرڈ پرسن کے لیے، مذکر کے لیے آئے گا سمع اور مؤنث کے لیے آئے گا سمعتا ان دونوں نے سنا، سمع ان دو مردوں نے سنا، سمعتا ان دو عورتوں نے سنا۔ اسی طرح سے اب ہم مخاطب کی طرف چلتے ہیں، تو مخاطب چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو ان دونوں کے لیے سیم آئے گا، اور وہ ہے سمعتما، کیا ہے سمعتما، سمعتما تم دونوں نے سنا چاہے یہ مذکر ہو یا مؤنث، سمعتما تم دونوں نے سنا، سمعتما تم دونوں نے سنا۔ اور
اب ہم آتے ہیں فرسٹ پرسن کے لیے، یعنی کہ ہم نے سنا، ہم دونوں نے سنا، اس کے لیے کیا یوز ہوگا؟ سمعنا. اس میں چاہے مذکر ہو یا مؤنث دونوں کے لیے آئے گا سمعنا. ہم دونوں نے سنا، ہم دونوں نے سنا. ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہاں تک سبھی کچھ کلیئر ہوگا. اب ہم جمع کی طرف آتے ہیں. سمعوا، ان سب نے سنا، اور یہ ہوگا مذکر کے لیے سمعوا، یعنی کہ میسکولین کے لیے آئے گا سمعوا، ان سب لوگوں نے سنا، ان سب مردوں نے سنا. اور تھرڈ پرسن کے لیے ہی جبکہ وہ فیمیلز ہوں، ان سب عورتوں نے سنا، اس کے لیے کیا یوز ہوگا؟ سمعنا، ان سب عورتوں نے سنا. سمعنا، ان سب عورتوں نے سنا. اب اس کے بعد اگر جمع ہوں اور ہم مخاطب ہوں ان سے تو کیا کہیں گے؟ سمعتم، تم سب نے سنا. سمعتم، تم سب مردوں نے سنا، یہ مذکر کے لیے ہے. تم سب نے سنا، تم سب مردوں نے سنا. سمعتم. اس کے بعد سمعتن، تم سب عورتوں نے سنا. سمعتن، تم سب خواتین نے سنا. سمعتم، تم سب مردوں نے سنا. سمعتن، تم سب عورتوں نے سنا. اور ہم سب نے سنا. سمعنا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ پرسن کے لیے جو بھی ورڈز ہیں یہ مشترک ہیں دونوں مذکر اور مؤنث کے لیے، جبکہ زیادہ تر جو مذکر اور مؤنث کے لیے چاہے سیکنڈ پرسن ہو یا فرسٹ پرسن، اس کے لیے الگ الگ ورڈز آتے ہیں سوائے سمعتما کے. سمعتما یہ دونوں کے لیے سیم ہے، یعنی کہ تم دونوں نے سنا، چاہے یہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، تم دونوں نے سنا. تم دو عورتوں نے سنا یا تم دو مردوں نے سنا، دونوں کے لیے سمعتما آئے گا. ٹھیک ہے، تو اب ہم ایک مرتبہ اور اس کو دہرائیں گے. سمع، اس ایک مرد نے سنا. سمیعت، اس ایک عورت نے سنا. یہ ہو گیا واحد، غائب اور مذکر مؤنث دونوں، سمع اور سمیعت. اب ہم آتے ہیں واحد اور حاضر، یعنی کہ جن سے ہم مخاطب ہیں سیکنڈ پرسن، اس کے لیے آئے گا سمعت، تو نے سنا، تو ایک مرد نے سنا. سمعتی، تو ایک عورت نے سنا. سمعت، تو نے سنا، تم نے سنا. سمعتی، تم نے سنا. دونوں کے لیے مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی کیا کیا آتا ہے؟ سمعت مذکر کے لیے، سمعتی مؤنث کے لیے. اور فرسٹ پرسن کے لیے کیا آئے گا؟ سمعتو، چاہے مذکر ہو یا مؤنث. مثنیٰ میں آئے آپ تھرڈ پرسن اور مذکر اور مؤنث کے لیے کیا کیا آتا ہے؟ سمعا، ان دو مردوں نے سنا. سمعتا، ان دو عورتوں نے سنا. اور مثنیٰ میں ہی یعنی کہ ڈوئل میں اب اگر مخاطب ہے ان سے تو ان کے لیے کیا آئے گا؟ سمعتما، تم دونوں نے سنا. اور اس میں آپ یاد رکھیں یہ دونوں کے لیے ایک ہی لفظ یوز ہوگا، یعنی کہ مذکر ہو یا مؤنث. سمعتما، تم دونوں نے سنا. اور فرسٹ پرسن کے لیے کیا کہیں گے؟ یعنی کہ ہم دونوں نے سنا. سمعنا. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم یوز ہوگا. سمعنا، ہم دونوں نے سنا. جب ہم جمع کی طرف آتے ہیں کہ ان سب نے سنا، اس کے لیے کیا یوز ہوگا؟ سمعوا، ان سب نے سنا. اور ساتھ میں یہ چیز بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ سمعوا جو صیغہ ہے یہ مذکر کے لیے یوز ہوگا. سمعوا، ان سب مردوں نے سنا. اور سمعنا، ان سب عورتوں نے سنا. ٹھیک ہے، اور اب ہم مخاطب اگر ہو رہے ہیں ایک جماعت سے تو کیا کہیں گے؟ سمعتم، تم سب نے سنا. اور بطور خاص سمعتم مردوں کے لیے آئے گا، مذکر کے لیے آئے گا، میسکولین کے لیے آئے گا. سمعتم، تم سب مردوں نے سنا. اور سمعتن، تم سب عورتوں نے سنا. اور سمعنا، ہم سب نے سنا. یہ مشترک ہے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. تو امید ہے کہ یہ چیز آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ سمعا سے جو فعل ماضی کی گردان ہے وہ کیسے لکھی جائے گی. اور بطور خاص اس میں آپ
جو الفاظ ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ کی سمجھ میں یہ آ جائے گا کہ سمع یہ اس کا مطلب ہے اس نے سنا، اسی طرح سے اسی وزن پہ بہت سے الفاظ آئیں گے جیسے کہ فہیمہ. اس نے، فہیمہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے سمجھا. تو آپ ساتھ ہی یہ بھی لگا لیں گے کہ اب اگر مؤنث کے لیے یوز کرنا ہوگا تو کیا لگائیں گے؟ سمیعت اس نے، فہیمت اس نے سمجھا، فہیمہ فہیمت. اب ہم اس کو دو دو کے مطلب گروپ میں بھی آپ بانٹ سکتے ہیں. جیسے سمع سمیعت، اس نے سنا اس نے سنا، لیکن سمع مذکر کے لیے، سمیعت مؤنث کے لیے. اب آتے ہیں سمعتا سمیعتی، اسی کے وزن پہ آئے گا فہمتا فہمتی. فہمتا تو نے سمجھا، فہمتی تو نے سمجھا. فہمتا آئے گا مذکر کے لیے اور فہمتی مؤنث کے لیے. اور مشترک کے لیے سمعتو، اور اسی وزن پہ ہم بنائیں گے فہمتو، میں نے سمجھا، چاہے مذکر ہو یا مؤنث. اسی طرح سے سمعا ان دونوں نے سنا، اس وزن پہ بنائیں گے فہیما، ان دونوں نے سمجھا لیکن مذکر کے لیے. سمعتا ان دو عورتوں نے سمجھا، ان دو عورتوں نے سنا، تو فہیمہ فہیمہ سے بنائیں گے فہیمتا، ان دو عورتوں نے سمجھا. اسی طرح سے تم دو عورتوں نے یا تم دو مردوں نے، تم نے سمجھا، تم دونوں نے سمجھا، اس کے لیے کیا یوز ہوگا؟ فہمتما. اسی طرح سے ہم دونوں نے سنا، اسی وزن پہ بنائیں گے سمعنا کے لیے وزن پہ فہمنا. تو آپ کے لیے جو ایک ہوم ورک ہے وہ فہیمہ سے آپ کو گردان بنانی ہے. فہیمہ فہیمہ، اور وہ بالکل اسی وزن پہ آئے گی جس وزن پہ یہ سمیع کی گردان ہے. اور اس میں بھی آپ ہر ایک لفظ پہ غور کریں کہ اس لفظ کا معنی کیا ہوگا، اور اس کا معنی آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں. اس نے سنا، سمیع اور فہیمہ اس نے سمجھا، اور فہیمہ اس نے سمجھا. ٹھیک ہے، تو اس کی گردان آپ کو بنانی ہے، یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے. اور بہت سے لوگوں نے پچھلی کلاس کے بعد جو نصرہ اور ضربہ کی گردان ہے ماشاءاللہ بہت اچھے سے بنائی تھی. تو اب اگر اس کے متعلق کسی شخص کو کوئی بھی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. جی جو آپ نے اس میں، السلام علیکم، آپ نے جو السلام یہ علیکم. رکھا نا یہ اردو میں کہا تھا، میری رائے ہے کہ اس میں تھوڑا انگلش ورڈ بھی ایڈ کرو، میننگ تھوڑا سمجھنے میں ایزی ہو جائے گا ہمیں. فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، سیلف، مشترک جو ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کلاس کے بعد آپ کے ساتھ ایک PDF کی شکل میں یہ گردان پیش کی جائے گی. انشاءاللہ اس میں انگریزی کے الفاظ بھی جوڑے جائیں گے تاکہ آپ کے لیے یہ آسانی ہو. جی جی، شکریہ. اور کوئی سوال اس گردان کے متعلق؟ سر تھوڑا ریپیٹ کریں گے 2-3 تو منٹ کے لیے، تھوڑا ریپیٹ. توصیف صاحب، جی میری ایک رائے ہے، آپ اسکرین ایسے ہی شیئر کر کے رکھے تو پارٹیسپینٹس میں سے کوئی ریپیٹ کرائے گا، وہ اوکے، پڑھائے گا، بالکل، یہ باقی بہت اپنے اچھا. مائک میوٹ کر کے رکھے اور ایک بار پڑھے، پھر کوئی دوسرا پارٹیسپینٹ پڑھائے اور سب لوگ پڑھیں، لیکن مائک وہ میوٹ کرے، مائک آن نہ کرے تاکہ شور نہ ہو. صرف جو پارٹیسپینٹ پڑھائے وہ پارٹیسپینٹ اپنا مائک ان میوٹ کرے. تو یاسر صاحب یہ بتائیں کہ کیا میری اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ ہاں، اسکرین شیئر ہو گئی ہے. چلیے، سب سے پہلے کون پڑھانا چاہے گا یہ مطلب ریپیٹ کرنا ہے صرف؟ تو آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کر سکتے ہیں جو بھی پڑھانا چاہیں. جی جی السلام. جی وعلیکم السلام. جی اسٹارٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
मुज़क्कर वाहिद, समीआ उस एक मर्द ने सुना, मुसन्ना समीआ उन दो मर्दों ने सुना, जमा समीउ उन सब मर्दों ने सुना, मुअन्नस समीअत उस एक औरत ने सुना, समीअता उन दो औरतों ने सुना, समीअना उन सब औरतों ने सुना। मुखातब में मुज़क्कर वाहिद, समीअता तू एक मर्द ने सुना, समीअतुमा तुम दो मर्दों ने सुना, समीअतुम तुम सब मर्दों ने सुना, जमा सेगा। मुअन्नस वाहिद, समीअती तू एक औरत ने सुना, समीअतुमा तुम दो औरतों ने सुना मुसन्ना में, और जमा सेगा समीअतुन्ना तुम सब औरतों ने सुना। मुश्तरक या मुतकल्लिम वाहिद, समीअतु में एक मर्द ने सुना, समीअतु में एक औरत ने सुना, समीअना हम दो मर्दों ने सुना, समीअना हम दो औरतों ने सुना, और जमा में भी सेम, समीअना हम सब मर्दों ने सुना, समीअना हम सब औरतों ने सुना। माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से आपने रिपीट किया। क्या कोई और भी रिपीट करना चाहेगा? कोई भी रिपीट करना चाहे? जी सर, अस्सलाम जी वालेकुम। जी, सर वालेकुम सलाम। मुज़क्कर वाहिद समीआ इसने सुना, मुज़क्कर मुसन्ना समीआ इन दोनों ने सुना, मुज़क्कर जमा ये उन दोनों समीउ ने इन सुना। सब ने सुना, इन दोनों ने सुना, समीउ इन सब ने सुना जमा में। फिर उसके बाद मोनस में समीअत ये इसने असल सुना, में समीउ उन सब ने सुना, समिया उन दोनों ने सुना, और समिया उसने सुना। जी सर। फिर जी समीअत इसने सुना, समीअता इन दोनों ने सुना, समीअना इन सब ने सुना। फिर मुज़क्कर समीअता तुमने सुना, समीअतुमा तुम दोनों ने सुना, समीअतुम तुम सब ने सुना। मोनस समीअती तुमने सुना, समीअतुमा तुम दोनों ने सुना, समीअतुन्ना तुम सब ने सुना। मुतशर मुशर ये सर ये क्या है? मुश्तरक मुश्तरक। होता है, मतलब दोनों के लिए, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए। समीअतु मैंने सुना, समीअना हम दोनों ने सुना, समीअना जमा दोनों के लिए हम सब ने सुना। बहुत अच्छा। और कोई रिपीट करना चाहे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ एक्चुअली कॉल आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़क्कर जमा समीउ उन सब मर्दों ने सुना, मोनस समीअत उस एक औरत ने सुना, समीअता उन दो औरतों ने सुना, समीअता समीअना उन सब औरतों ने सुना। मुज़क्कर वाहिद में है समीअता तुम एक मुज़क्कर ने सुना। आपकी आवाज नहीं आ रही है। तुम यहाँ पे थोड़ा सिग्नल की प्रॉब्लम है। समीअती तुम एक मोनस ने सुना, समीअतुमा तुम दो मोनस ने सुना, समीअतुन्ना तुम सब मुज़क्कर ने सुना। अब समीअतुन्ना मोनस में समीअतुन्ना
तुम सब मोनिस ने सुना. अब शायद मुश्तरक रहता है. समी तो मैं, मतलब मैंने सुना, एक ने. अब दोनों के लिए, मुज़क्कर के लिए भी और मोनिस के लिए समी तो ही आएगा. समी ना, हम दोनों ने सुना, चाहे मुज़क्कर हो या मोनिस. समी ना, हम सब ने सुना, मुज़क्कर भी और मोनिस. चलिए बहुत अच्छा. तो क्या आप में से कोई कोशिश कर सकता है कि फ़हीमा से इसी तर्ज पे बयान, ये जो गर्दान है वो बताएं कि कैसे हम हर एक सेगा बनाएंगे. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. सर मैं बनाता हूँ. फहीमा का माना होता है समझना, ठीक है. जी बिल्कुल. मुज़क्कर गायब. फहीमा उस एक मर्द ने समझा. फहीमा उन दो मर्दों ने समझा. फहीमू उन सब मर्दों ने समझा. फहीमत उस एक औरत ने समझा. फहीमता उन दो औरतों ने समझा. फहिमता फहिमना उन सब औरतों ने समझा. फहिमता तुम एक मर्द ने समझा. फहिम तुमा तुम दो मर्दों ने समझा. फहिम तुम सब मर्दों ने समझा. फहिमती तुम एक औरत ने समझा. फहिम तुमा तुम दो औरतों ने समझा. फहिम तुम सब औरतों ने समझा. फहिम तु मैंने समझा. फहिमना हम दोनों ने समझा. फहिमना हम दोनों ने समझा. माशाल्लाह, बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि आपने वाकई इस गर्दान को समझ लिया है. जी. तो आपके अलावा भी अगर कोई चाहे तो फ़हीमा पे इसी तरह से गर्दान बनाएं. इससे क्या होगा कि अस्सलाम आपके... वालेकुम. जी जी बिल्कुल. जी वालेकुम सलाम. फ़हीमा से मैं कोशिश करूंगा. जी जरूर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुज़क्कर थर्ड पर्सन के लिए फ़हीमा उसने समझा. फ़हीमा उन दोनों ने समझा. फ़हीमू उन सब ने समझा. ये वाहिद, मुसन्ना और जमा तीन मैंने बता दिए. फिर मोनिस थर्ड पर्सन में फ़हीमत उसने समझा, उस औरत ने समझा. फ़हीमता उन दो औरतों ने समझा या उन दोनों औरतों ने समझा. फ़हिमना उन सब औरतों ने समझा. फिर मुज़क्कर सेकंड पर्सन, मतलब जो मुखातब है. फ़हिमता तुम एक औरत ने समझा. फ़हिम तुमा तुम दोनों औरतों ने समझा. फ़हिम तुम सब औरतों ने समझा. उसके बाद मोनिस सेकंड पर्सन मुखातब. फ़हिमते तुम एक औरत ने समझा. फ़हिम तुमा तुम दोनों औरतों ने समझा. फ़हिम तुन्ना तुम सब औरतों ने समझा. उसके बाद मुश्तरक फ़हिम तो मैंने समझा. ये दोनों के लिए आएगा, मुज़क्कर भी मोनस भी. फ़हिम तो मैंने समझा. फ़हिम ना हम दोनों ने समझा. फ़हिम ना फिर से फ़हिम ना हम सब ने समझा. मेरे ख्याल से माशाल्लाह, बहुत... ठीक है. जी जी बिल्कुल, शुक्रिया. बहुत अच्छा. और जी कोई सर. कोशिश करेंगे? जी. जी सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. गायब में सर मुज़क्कर वाहिद. फ़हीमा उसने समझा. फ़हीमा उन दो ने समझा. मुसन्ना में जमा फ़हीमू उन सब मर्दों ने समझा. मुअन्नस गायब वाहिद. फ़हीमत उस एक औरत ने समझा. फ़हीमता उन दो औरतों ने समझा. फ़हिमना उन सब औरतों ने समझा. मुज़क्कर मुखातब वाहिद. फ़हिमता तो एक मर्द ने समझा. फ़हिम तुमा तुम दो मर्दों ने समझा. फ़हिम तुम सब मर्दों ने समझा. मुअन्नस वाहिद. फ़हिमती तो एक औरत ने समझा. फ़हिम तुमा तुम दो औरतों ने समझा. फ़हिम तुन्ना तुम सब औरतों ने समझा. मुश्तरक फ़हिम तो मैं एक मर्द ने समझा.
فہمت میں ایک عورت نے سمجھا. مثنی فہمنا ہم دو نے سمجھا مذکر مؤنث. جمع فہمنا ہم سب نے سمجھا مذکر مؤنث. ماشاء اللہ، بہت اچھا. اور کوئی کوشش کریں گے؟ چلیے، ماشاء اللہ. آج جو سمیع کی گردان ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سبھی لوگ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہیں، کیونکہ آپ نے جو گردان بنائی ہے فہیمہ سے، وہ ماشاء اللہ بالکل صحیح آپ نے بنائی ہے. تو آپ نے جو آخری کلاس جو تھی عربی ادب کی، اس میں آپ نے حروف شمسی اور حروف قمری پڑھے تھے. تو اس کے بعد تھوڑا سا ہم جو دروس اللغہ ہے اس کا ایک پیج بھی پڑھ لیتے ہیں، اور اس میں کچھ چیزیں آئیں گی. تو زیادہ ہم اس کو ڈیپ نہیں جائیں گے، بلکہ تھوڑا سا ہی، تاکہ اس سے بھی ہمارا ٹچ رہے. تو میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر رہا ہوں. جی، تو اس میں کیا ہے؟ الدرس الرابع. الدرس لیسن، دی لیسن، اور الرابع فورتھ. ٹھیک ہے، دی فورتھ لیسن، چوتھا سبق. البیت. البیت means home. فی البیت، in the home. آپ نے یہ پڑھا ہوگا، الف لام جس بھی ناؤن پہ لگتا ہے وہ ڈیفینٹ ہو جاتا ہے، وہ معرفہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ دا جو ہوتا ہے انگلش میں، یعنی کہ خاص ہو جاتا ہے وہ چیز، وہ ناؤن. البیت گھر، البیت دی ہوم یا دی ہاؤس، فی البیت ان دی ہاؤس. المسجد دی ماسک یا مسجد، فی المسجد ان دی ماسک. المکتب ٹیبل، علی المکتب، علی المکتب آن دی ٹیبل، ٹیبل پر، میز پر. السریر چارپائی، علی السریر چارپائی پر. السریر دی بیڈ، علی السریر آن دی بیڈ. ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے پہلے آپ کو سمجھنے کی کیا چیز ہے، وہ ہے حرف جار. حروف یہاں پر یوز ہوئے ہیں کچھ جن کو کہ حروف جار کہا جاتا ہے. جیسے کہ فی ہے، اس کا معنی ہے میں، ان. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہاں پر اعلی ہے، آن، پر. ٹھیک ہے، یہ آن کے لیے یوز ہوگا. اعلی، آن، دونوں جگہ یہاں پر. فی اور اعلی، یہ دو ورڈز ہیں جو کہ حروف جار میں آتے ہیں، اور فی کا مطلب ہوتا ہے ان، اور اعلی کا مطلب ہوتا ہے پر. اس کے علاوہ بھی بہت سے جو حروف ہوتے ہیں، حروف جار ہوتے ہیں، لیکن پہلے ہم انہی دو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور حروف جار کیا کرتے ہیں، ان سے کیا اثر ہوتا ہے جملے پہ یا اس نون پہ جو اس کے بعد آتا ہے، یہ چیز ہم سمجھیں گے. دیکھیے، البیت، کوئی بھی لفظ آپ پڑھیں گے انگلش میں، کوئی بھی عربک میں کوئی بھی ناؤن ہوگا، اگر آپ صرف ایک لفظ کہنا چاہیں گے تو اس میں آخری جو لفظ، آخری جو حرف ہوتا ہے اس پہ پیش زیادہ تر لگایا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک نیچرل اعراب ہے. ٹھیک ہے، لیکن فی جب بھی، یعنی کہ حرف جر جب بھی کسی ناؤن پر یعنی کہ اسم پر داخل ہوگا، وہ اس کے آخری حرف کو زیر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ فی المسجد، المسجد، جب اس پہ فی لگ گیا تو اب بن گیا فی المسجد. فی المسجد نہیں آئے گا، فی المسجد آئے گا. اسی طرح سے
علی السریر نہیں آئے گا بلکہ علی السریر ہی آئے گا. فی البیت نہیں آئے گا بلکہ فی البیت آئے گا. علی المکتب نہیں آئے گا بلکہ علی المکتب آئے گا. ٹھیک ہے. تو اسی کے متعلق میں نے ایک پی ڈی ایف تیار کیا ہے حروف جر کے متعلق. اس میں سب سے پہلے آتے ہیں کہ حروف الجر کیا ہے. تو یہ پی ڈی ایف انشاءاللہ اس کلاس کے بعد آپ کے ساتھ یہ شیئر کی جائے گی. آپ کوشش کریں کہ یہ جو پی ڈی ایف ہے یہ پڑھ لیں. یہ بہت ہی آسان ہے اور آپ کے لیے بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گی حروف جر کے متعلق. حروف الجر عربی زبان کے چھوٹے مگر بہت اہم الفاظ ہوتے ہیں. یہ عموماً اسم یا ضمیر سے پہلے آتے ہیں اور اس اسم کو اپنے سے پہلے یا بعد کے جملے سے جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جملے کو جوڑنے کے کام آتا ہے. جیسے کہ آپ کے سامنے ایک مثال میں دیتا ہوں. جئت من المدرسۃ، میں آیا مدرسے سے آیا. تو ابھی ہم صرف حرف جر اور اس کے بعد والا جو یہ ناؤن ہوتا ہے اس پہ چلیں گے. یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس پہ کیا اثر ہوتا ہے. انگلش میں بھی اس کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے کہ حروف الجر آر عربک پرپوزیشنز یا پارٹیکلز that come before a noun or pronoun and make the following noun مجرور. یعنی کہ اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. عربی میں یہ الفاظ اسم سے پہلے آتے ہیں جبکہ اردو میں اکثر اسم کے بعد آتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کو یاد رکھنے کی چیز ہے. جیسے کہ آپ کے سامنے آگے مثال آئے گی، جیسے گھر میں فی البیتی. فی جو ہے یہ حرف جر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عربی میں یہ پہلے آیا ہے اور گھر میں یہ بعد میں آیا ہے. اور یہاں پر لام ہے، یہ بھی حرف جر میں سے ہے. ابھی ہم اس کی طرف نہیں چلتے ہیں بلکہ الہ یا الہ کی طرف چلتے ہیں. الى السوق، اب ذهبت کو رہنے دیجئے، جئت کو بھی رہنے دیجئے. الى السوق، ٹورڈز مارکیٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی ناؤن اس کے بعد آیا ہے، یعنی جو بھی حرف جر کے بعد اسم آیا ہے وہ زیر آئے گی اس پہ. تو یہ چیز آپ کو سمجھنی ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ سمجھیں کہ حرف جار جو ہوتے ہیں وہ اپنے بعد والے اسم کو زیر لگاتے ہیں. اور جب بھی آپ کے سامنے فی، علا، الا وغیرہ جو حروف جار ہیں آپ اس میں خود بھی پڑھ لیجئے گا اور انشاءاللہ اگلی کلاسز میں بھی یہ سبھی الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے کہ حروف الجار کیا ہیں. تو ان کے بعد جو بھی ناؤن آتا ہے وہ مجرور کہلاتا ہے اور اس پہ زیر آتی ہے، کسرہ آتی ہے. جیسے کہ آپ نے دروس اللغہ میں یہ ابھی پڑھا، فی البیتی، فی المسجدی، علی المکتبی، علی السریری. اوکے. تو با پر آتے ہیں. این محمد، ویئر از محمد. ہوا فی الغرفہ، یہاں پر کیا آئے گا آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ ہوا فی الغرفہ. پورا پڑھیں. ہوا فی ہوا فی الغرفۃ، ہوا فی بہت اچھا. ہوا فی الغرفۃ، بہت اچھا. ہی از ان دی روم. وَأَيْنَ یاسر، اور یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی الحمام، وہ باتھ روم میں ہیں. ہی از ان باتھ روم، ان دی باتھ روم. وَأَيْنَ آمِنَةُ، اینڈ ویئر از آمینہ؟ ہی فی المطبخ، شی از ان دی کچن. فی المطبخ. ٹھیک ہے. دیکھیے آپ، مطبخی، حمامی، غرفتی. این الکتاب، ویئر از دی بک؟ ہوا علی المکتب، ہوا علی المکتب، وہ میز پر ہے. علی المکتب، آن دی ٹیبل. وَأَيْنَ السَّاعَةُ، اینڈ ویئر از دی واچ؟ ہی علی السریر، علی السریر، وہ بیڈ پہ ہے، وہ چارپائی پہ ہے. تو
ایک تو جو ہوم ورک کے لیے میں نے فہیمہ کی گردان یا اس کے علاوہ بھی آپ کوئی اور گردان جو کہ فہیمہ اسی وزن پہ ہو. فہیمہ اب ایک اس میں ایڈ کیجئے حسیبہ. ٹھیک ہے، حسیبہ اس وزن پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. حسیبہ یہ بھی باب سمعہ سے ہی آتا ہے. حسیبہ پہ بھی آپ لکھیں. یہ ایک وہ ہوم ورک ہو گیا. اور دوسرا ہوم ورک ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیہ. اجب آنسر دی فالوئنگ کوشچنس. ٹھیک ہے، الاسئلہ کوشچنس الآتیہ فالوئنگ. این الکتاب، یہ اس کا جواب آپ کو دینا ہے. این الکتاب هو علی المکتب. اور اس میں آپ کو کیا یاد رکھنا ہے، آپ کو زیر زبر لگا کے بھیجنا ہے. زیر زبر لگانا ہے اور اس کا میننگ آپ کو لکھنا ہے، کیونکہ جو اس کا جواب آئے گا اس میں علی المکتبی آئے گا. تو یہ مجھے چیک کرنا ہے کہ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں. اسی طرح سے آئین محمد، آئین الساعۃ، آئین یاسر، آئین آمنہ. ٹھیک ہے، آمنہ تو فی الغرفۃ. تو جو چیز آپ کی سمجھ میں آئے وہ آپ اس کا ہوم ورک کیجیے گا، اور جو چیز آپ کی سمجھ میں نہ آئے وہ اگلی کلاس میں آپ اس کے متعلق پوچھ سکتے ہیں. تو ابھی کے لیے کیا اس چیز کے متعلق کوئی سوال ہے؟ سر یہ حسیبہ جو آپ نے کہا، حسیبہ کا معنی کیا ہے؟ حسیبہ یحسب یہ سمجھنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس کے مختلف معنی آتے ہیں. کوئی ایک؟ حسیبہ یہ ظن یعنی کہ گمان کرنے کے میننگ میں بھی آتا ہے، اور حساب کرنے کے میننگ میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو گمان کے میننگ میں زیادہ تر یہ آتا ہے. مطلب حسیبہ حسیبہ ہم لکھیں یعنی اس کہ حسیبہ شخص، اس شخص نے گمان کیا، اس شخص نے یہ سوچا، اس میننگ میں آ سکتا ہے. یعنی حسیبہ کہ کا ترجمہ کیا؟ اس شخص نے جیسے حسیبت طالب ان الامتحان سہل، کہ اس شخص نے، اس طالب علم نے یہ گمان کیا، یہ سمجھا کہ جو ایگزام ہے وہ آسان ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سمجھنے اور گمان کرنے کے بیچ کا ایک معنی ہے. مثال ٹھیک کے طور ہے، پر حسیبہ تو گمان کرنا اس بھی آپ مثال جی کے طور پر حسیبہ مثال کے طور پر اس ایک مرد نے گمان کیا. ہاں، گمان کرنے کے میننگ میں آپ لکھ لیجئے. جی جی، اور دوسری چیز اس یعنی کہ حرف جار اور مجرور کے متعلق کوئی سوال؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. سر یہ جو با پارٹ آپ نے بک سے پڑھا ہے نا، اس میں جو پہلا سوال ہے آئین محمد، اس پر بھی تنوین ہے دال پر، وہ آئین یاسر اور را پر یہاں پر بھی تنوین ہے. نیچے جو تیسرا ہے وہ آئین آمنت، اس پہ یہ تنوین کیوں نہیں آئی ہے؟ اس کا کیا مسئلہ ہے یہاں پہ سر؟ آمنتن کیوں نہیں، یا آمنتن بھی لکھ سکتے ہیں ہم؟ نہیں، وہ صحیح نہیں ہوگا. اور غیر منصرف وغیرہ کی جب بحث آئے گی انشاءاللہ وہ وہاں پر مطلب ڈسکس کیا جائے گا کہ کس ناؤن پہ مطلب کچھ ناؤنس ایسے آتے ہیں جن پہ ہم تنوین لگا سکتے ہیں اور کچھ پہ نہیں لگا سکتے ہیں. جیسے زینبن نہیں کہہ سکتے، زینبو کہہ سکتے ہیں. عائشتو، عائشتن نہیں کہہ سکتے. اسی طرح سے بہت سے الفاظ ہیں. انشاءاللہ جب غیر منصرف کی بحث آئے گی تو اس وقت انشاءاللہ یہ بحث کی مطلب اس کے متعلق سمجھا جائے گا. ابھی کے لیے صرف آپ جو یعنی حرف جر ہے اور مجرور ہے اس پہ فوکس رکھیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ چیز ڈسکس ہوگی اسی وقت.
سر دوسرا سوال ہے، جو سوال ہے نا نیچے نمبر 1، اینل کتابو، اس کو ہم ایسے بھی یہ جواب لکھ سکتے ہیں، الکتاب علی المکتب، ہوا کے بجائے ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں الکتاب علی بالکل لکھ المکتب. سکتے ہیں، یہ جواب بالکل بالکل بہت درست جواب ہے. السلام علیکم ورحمۃ. جی وعلیکم السلام. جو آپ نے تمارین کا بتایا نا، اس میں جو سوال نمبر 10 اور 11 ہے، اس میں ماذا علی السریر، یہ ماذا کا مطلب بتائیے گا. ماذا کا میننگ ہوتا ہے کیا، واٹ از آن دی ٹیبل، واٹ از آن دی بیڈ.